شیخ مجھے نا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک بادشاہ تھا, اس کا ایک وزیر تھا, ٹھیک ہے. اب وہ جو بادشاہ نا ہاتھ سے فروٹ کاٹ رہا تھا اور اس کے نا ہاتھ پہ بہت ڈیپ نا کٹ لگ گیا, ٹھیک ہے. اور اس وزیر نے کہا کہ, اور وہ ہر بات پہ نا جو بھی اچھی یا بری بات ہوتی ہے کہتا الخیر کل ما یختار اللہ, کہ اللہ تعالیٰ جو چوز کرتا ہے نا, جو کرتا ہے اس میں خیر ہی خیر ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو تب چڑھی کہ مجھے بھی کٹ لگا ہے, تو بجائے کہ جو ہے نا میری عادت کر رہی ہے وہ کر, تو یہ کیا کہہ رہا ہے, اس پہ کیا خیر ہوگی بھائی, میرا ہاتھ میری انگلی کٹ گئی ہے, میں کہا جیل میں ڈالو اسے. جب اسے کہا نا جیل میں ڈالو, لوگ آگے گارڈ پکڑنے کے لیے, وزیر تھا حالانکہ, کہتا ہے الخیر کل ما یختار اللہ, اس میں خیر ہوگی. جیل میں چلا گیا, اس نے کوئی چوز کیا. اب وہ بادشاہ جب نکلتا تھا شکار کے لیے, تو گیا ہوا تھا شکار کے لیے, تو شکار آگے تھا یا وہ ایک نا ایڈرینلن میں اپنی ملک کی سلطنتی باؤنڈریز اس نے کراس کر لی, اور آگے جو ہے نا بت پرستوں کی جو ایک بستی تھی یا ملک کی طرف چلا گیا وداؤٹ نوئنگ کہ میں کہاں آ گیا ہوں. ساتھ وزیر بھی اس کے ساتھ تھا. ان لوگوں نے نا پکڑ لیا ان کو, ٹھیک ہے, جال ڈالا یا کیا کیا, وہ پکڑ لیا ان کو. اب جب پکڑا تو اپنے بتوں کے سامنے, جو بڑا بت تھا اس سامنے لے گئے, اور وہ نا لوگوں کو اپنے بت کے نام پہ قربان کیا کرتے تھے, ٹھیک ہے. اب اسے قربان کرنے لگے تو کیا ہوا کہ دیکھا اس میں عیب ہے. اس نے کہا اس کو, یہ تو اس پہ تو عیب ہے, اس کو ہم اپنے خدا کے, اللہ معاف کرے, خدا کے نام پہ نہیں کریں گے. وزیر کو لے کے آؤ. وزیر کو دیکھا, اس کا عیب کوئی نہیں تھا. صحیح. اس نے نا وزیر کو قتل کروا دیا اور کہا تو جا, ہم پرفیکٹ چیز اپنے رب کے نام پہ دیں گے. اچھا ہم لوگ سبحان اللہ, ہم لوگ سب سے گندی چیز اللہ اپنے رب کے نام پہ دیتے ہیں. یہ ایک اور بات ہے. اور وہ دیکھیں نا وہ لوگ کیا, خیر وہ آ گیا اور اس کو یاد آیا سبحان اللہ میرے وزیر نے کہا تھا, رائٹ. ہی کیم بیک, وزیر کو کہا کہ چھوڑ دو اس کو, لے کے آؤ. کہتے ہیں یار واللہ تمہاری بات مجھے آج سمجھ آئی. اور اس نے کہا کہ میری جو انگلی میں کٹ تھا نا, اس کی وجہ سے میری جان بچ گئی. اور وہ بھی جو اندر ہوا تھا بیچارہ, وہ بھی اچھے نا, وہ اگر شکار پہ ساتھ جاتا. ایگزیکٹلی. اس نے سوال کیا, اس نے کہا لیکن میرے میں تو سمجھ آ گئی مجھے, تمہارے اندر جانے میں کیا سین تھا بھائی, تمہارا اندر جانے میں کیا خیر تھی. اچھا. کہتے ہیں بادشاہ سلامت آپ کے ساتھ شکار میں کون ہوتا تھا. کہتے میں ہوتا تھا. دیکھیے میرے اندر جانے میں یہ خیر تھی کہ میں بچ گیا, اللہ نے میری جان بچا لی. تو الخیر کل ما یختار اللہ, اللہ کے ہر کام میں بہتری ہے. جس کو اس بات کا یقین آ جائے نا کہ سونے رب نے کرنا ہے, تو بات وہی ہے. میرا خیال مین پوائنٹ ہے پازیٹیو ورڈز. اللہ کے بارے میں کیا سوچتے ہو, کیا ظن ہے آپ کا, کیونکہ اللہ ویسا ہے نا جیسا انسان کا ظن ہے. ایک بندہ ہے کہ اللہ سنبھال لے گا, اللہ سنبھال لے گا, کوئی مسئلہ نہیں, اللہ کر لے گا, اللہ نے کرانا ہے, اللہ نے کرانا ہے, اسباب وہ پورے اختیار کرے. لیکن ساتھ میں یہ الفاظ کہنا یہ اللہ کو اتنے پسند ہیں, اتنے پسند ہیں کہ امیجن نہیں ہم کر سکتے ان کا امپیکٹ کیا ہے. جو اللہ پہ جتنا ریلائی کرتا ہے اللہ اسے کافی. یہ ایک وہ مووی تھی نا کون سی, 3 ایڈیٹس, اس میں کہتے تھے آل از ویل, آل از ویل. یاد ہے؟ نہیں مجھے دورے جانے تھے, یاد ہے, یاد, جھوٹ بول رہے ہو یار, یہ بڑی نوٹی ہوتے ہو یار. ہم نے نہیں دیکھی ہوئی. تو جاہلیت کی فلم ہے جی. تو اس میں نا بجائے کہ ہمارا پیپر ہوتا تھا تو ہم کہتے ہیں آل از ویل, آل از ویل, ٹھیک سب ٹھیک ہو جائے گا. لیکن بجائے کہ آل از ویل کہیں تو یہ اپنے آپ کو عادت ڈال لیں سب کانشیسلی کہ اللہ سنبھال لے گا. بس یہ نا ایک ایکسپیرینس ہے, جب کوئی بندہ اس پورے ایکسپیرینس کو ایکسپیرینس کرتا ہے نا, تو پریکٹس ہوتی ہے انسان کو اس چیز کی. اس میں اتنا مزہ آتا ہے نا, اور آپ کو کانفیڈنس ملتا ہے بیسیکلی اپنی زندگی میں. تو یہ آپ نا ہر ایکسپیرینس کے بعد مزید اس کانسیپٹ میں اسی کی پاورفل ہوتے رہتے ہو. شیخ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں نا آپ, کتنا زیادہ انگرینڈ تھا ان کا اللہ پہ توکل. ایک واقعہ سناتا ہوں چھوٹا سا. اللہ کے نبی کسی غزوہ پہ جا رہے تھے, صحابہ ان کے ساتھ تھے, رات کو بلکہ دوپہر کا ٹائم تھا, کیلولے کا, انہوں نے آرام کیا. اور صحابہ ہمیشہ نا اللہ کے نبی کے لیے سائے والی جگہ چھوڑتے تھے جہاں درخت ہوتا تھا. تو اللہ کے نبی کے لیے چھوڑ دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے صلی اللہ علیہ وسلم, اور انہوں نے اپنی تلوار کو لٹکایا اور وہ سو گئے. ایک ایجنٹ کفار میں سے وہ کریپ ان کرتا کرتا آ گیا اور اللہ کے نبی کے اوپر پہنچ گیا, تلوار کو اٹھایا اور ایسے تلوار کر دی. اور اس سم تلواریں نا ویری شارپ, آپ ہلکا سا موو کرو آپ کی جگل پہ اٹس کٹ. کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں مجھے کون بچائے گا. اللہ کے بھی امیجن کریں, آنکھ ان کی کھلی اور وہ اٹھے ہیں, اور سامنے یہ جو بندہ ہے یہ کوئی پرینک کرنے نہیں آیا ہوا, یہ اپنی جان پہ کھیل کے نعوذ باللہ قتل کرنے آیا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ کے سے منہ سے کیا نکلا, اللہ. اور وہیں پہ نا اس کا ہاتھ پیرالائز ہوا, کانپنا شروع ہو گیا, اس کی تلوار گر گئی. اور اللہ کی نے تلوار اٹھائی اور کہا کہ اب
تو یہ مجھ سے کون بچائے گا. اللہ اکبر. تو نے کہا کہ آپ سے خیر کی امید ہے. تو کہتا آپ سے خیر کی امید ہے. یار دیکھو دشمنوں کو ویسے پتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, پھر بھی ہے نا روب تھا نا, اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے روب دیا اللہ نے, اور وہ روب اسی وجہ سے تھا, توکل کی وجہ سے تھا نا. توکل. انبیاء کی ساری زندگیاں جو ہے نا بھری پڑی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں, وہ جب اپنی قوم کو لے کے گئے سمندر کے اس پہ, تو قوم نے یہی کہا کہ یہ کیا بھائی, یہ تمہارا وعدہ کہاں گیا. تو انبیاء کی تو ساری زندگی بھری پڑی ہے. ایون دیکھیں بنی اسرائیل کہہ رہی ہے کہ موسیٰ ہاں جی اب کیا سین ہے بھائی, کدھر لے آئے ہو کیا چکوڑنے. تو موسیٰ نے کہا کہ انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے. آپ وہ دیکھیں نا, دیکھیں ہم گھر سے جب بھی نکلتے ہیں ہمیں اللہ کی نے ایک دعا سکھائی, اور کیا دعا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کی نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعا پڑھ لیتے گھر سے نکلتے وقت, اس کا قرین یعنی اس کا شیطان اس سے کہتا ہے کہ میں کیسے اس بندے کو گمراہ کروں, فقد ہدی وقی وقوفیہ, جس کو ہدایت مل گئی, جس کو عافیت مل گئی, اور جس کو جو گائیڈ اللہ کی طرف سے, میں اس کو کیسے گمراہ کروں گا. اور وہ کچھ علماء اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ وہ اس کا جو قرین نا وہ بھی سے دور ہو جاتا ہے کہ ناؤ آئی کیناٹ ڈسٹرائے دس پرسن, اس کو میں گمراہ نہیں کر سکتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نا لائف میں کچھ مومنٹس میں نا ہم سے اسپیشل توکل ایکسپیکٹ کرتے ہیں. لائف میں کچھ مومنٹس پہ, نمبر 1 آپ لوگ بھی ایڈ کرتے جائیے گا, گھر سے نکلتے وقت آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. نمبر 2 جب بھی آپ دین پہ آئے ہیں اور آپ نے دین کو پریکٹس کرنا شروع کیا ہے اور آپ کو ریٹیلیشن فیس ہو رہی ہے اور لوگ آپ کو سپورٹ نہیں کر رہے, دوست چھوڑ گئے ہیں, پیرنٹس کا مطلب ایکسیپٹ نہیں کر رہے, بالکل یہاں پہ اللہ پہ توکل کی ضرورت ہے. جب آپ رزق کے معاملے میں, حدیث میں کیا آتا ہے, جو شخص رزق کے معاملے میں اللہ پہ توکل کرتا ہے نا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ ول گیو ہم رزق ود پرومس سونر اور لیٹر, اس کو ملتا ہی ملتا ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, دیکھیں ہاں بالکل, اور وہ آگے بھی ہے نا, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پہ توکل کرتا ہے نا اللہ اس پہ کافی ہو جاتا ہے. ابھی جو ابراہیم کے لیے جو آگ ٹھنڈی کی گئی, اللہ اس سے بڑی کتنی بڑی بڑی ایگزامپلز ہیں. اب وہ ابراہیم کا توکل جو تھا, امیجن ہم لوگ ہوتے تو وہاں پہ پینک اٹیک ہو جاتا ہمیں, کیونکہ یہاں لاجک اور سائنس پیچھے رہ گئی, پیچھے رہ گئے. بلکہ وہ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ آپ کی بڑی خطرناک رات ہوگی, وہ جس رات وہ رکے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیڈ پہ, صحیح بات, انہوں نے کہا ان فیکٹ ٹو ٹیل یو دی اپوزٹ, وہ میری سب سے ریلیکس نائٹ تھی. حیران رہ گئے, شکل دیکھنے لگے, کہتے وجہ, کہتے بس اللہ پہ توکل, مجھے اللہ نے راحت دے دی. جب میں نے توکل کی مجھے پتا تھا میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں یہ لوگ, اور اتنے بڑے پرپز کے لیے میں تھا. تو صحابہ کی لائف پڑھنا بہت ضروری. میں نے خالد بن ولید شروع میں مینشن کیا, ہی سیڈ آن ہز ڈیتھ بیڈ کہ سارے کوورڈز کو میسج دے دو, ڈرپوک لوگوں کو میرا, کہ اگر میدان جنگ میں موت ہوتی تو سب سے پہلے میں مرتا, کیونکہ سب سے آگے یہ ہوتے تھے. صحابہ کی گواہیاں ہیں کہ سب سے پہلے رینکس کو چیرتے ہوئے آگے جاتے تھے. کوئی ایک جسم کا وہ نہیں تھا اعضاء جہاں پر یہ تلوار کے نشان ہیں, لیکن کہتے لک آئی ایم ڈائنگ لائک اے کیمل آن مائی بیڈ. تو اب انہوں نے دیکھیں جنگوں میں تلواریں یہاں سے گزرتی ہوئی دیکھی ہوں گی, اور کہاں سے ایرو مس ہوئے ہوں گے ان کے, لیکن بات یہ کہ اللہ پہ توکل ایسا تھا کہ اٹ نیور اسٹاپڈ ہم. So توکل also has to do with the تقدیر, predestination, you know. تو جتنا آپ کو اپنی predestination کا اس کے بارے میں پتا ہو, نالج ہو, اتنی میرے خیال سے آپ کو ہیلپ ہوتی ہے.